بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پاکستان کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اندھیرا ختم ہو سکے، شیطانیت کا راج ختم ہو سکے، جہالت کا راج ختم ہو سکے اور اسلام کی روشنی حقیقی طور پہ جس طرح کی ہے اس طرح سے نظر آ سکے، لوگوں کو انصاف مل سکے، غریبوں کو کھانا مل سکے، مڈل کلاس لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے اور بہت ساری پریشانیاں حل ہو سکیں، جس کے لیے کئی سالوں سے اس ملک کے اندر بہت سے لوگ کوششیں کر کے دیکھ چکے، حکمران بدل کے بھی دیکھ چکے، اپنی بہت ساری مذہبی، سیاسی اور دیگر تنظیمیں بنا کے بھی دیکھ چکے اور ہر طرح کے ایفرٹس کر کے دیکھ چکے، سڑکوں پہ احتجاج کر کے بھی دیکھ چکے، انٹرنیشنل لیول پر غیر مسلموں کے آگے گفتگو کر کے بھی دیکھ چکے، ہر طرح کے حربے تو آزمائے جا چکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کے باوجود پاکستان کے اوپر اتنا اندھیرا، اتنی گمراہی، اتنی شیطانیت کا راج آخر کس طریقے سے نظر آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اکثر لوگ اللہ واحد القہار کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے۔ اپنی خواہشات کے آگے تو بہت سے لوگوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے تو بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اپنے زندگی کے کاموں کے لیے اور اپنی خواہش کے لیے اور اپنی نیکیوں کے چکر میں تو بہت مال و دولت بھی انویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اللہ واحد القہار کے اپنے مشن پر اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر جس کے لیے وہ کام کرتے رہے، اس کے حوالے سے پاکستان کے اکثر لوگ مخلص نہیں اور اس مشن کو عالمی لیول پر پہنچانے کے لیے اپنی مال اور دولت انویسٹ بھی نہیں کرتے۔ اور پاکستان کی بہت سی جماعتیں ہیں جو امن کے نام پر غریبی مٹانے کے لیے اور بہت سارے مسائل کے حوالے سے کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی عقل کام نہیں کرتی اس حوالے سے سمجھنے کے لیے کہ آخر کیوں امن قائم ہونے کے بجائے ریورس میں ہی کنڈیشن جاتی ہوئی نظر آتی رہتی ہے اور کنڈیشن ورسٹ سے ورسٹ سے ورسٹ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور اللہ کی خواہش کی قدر نہیں کریں گے اور اللہ کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوں گی ان پر ہی، اللہ کی لعنتیں زیادہ برسیں گی۔ جہاں پر اسلام کا نام استعمال کیا جائے لیکن کام اپنی فرقوں کی، جماعتوں کی تبلیغ کے لیے کیا جائے، جہاں پہ نام تو اسلام کا استعمال کیا جائے لیکن کام شیطانی کیا جائے، جہاں گھر گھر میں نام تو استعمال کیا جائے اسلام کا لیکن پریکٹیکل طور پر مسلمانوں کے جو کردار ہیں اپنے گھروں کے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ غیر اسلامی ہوں، جس ملک پر اسلام کے نام پر جھنڈے لہرائے جائیں لیکن نظام شیطان کا چل رہا ہو، اور جس ملک میں نام تو اللہ واحد القہار کا استعمال کیا جائے لیکن جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، رشوت لینے کے لیے، سود خوری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے اور فحاشی کرنے کے لیے اور بہت سے کاموں کو کرنے کے لیے اس کو ڈھال بنایا جائے، اس کے نام کی قدر اتنی معمولی سی کر دی جائے، اس ملک پر، اس ملک کی عوام پر، اس ملک کے اکثر لوگوں پر لعنت برستی ہوئی نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے؟ اللہ تو پاکستان کی اکثر عوام سے ناراض ہے، بلکہ پاکستان کی عوام تو بہت چھوٹی سی ہے۔ گلوبل ولیج میں 95% سے زائد انسانوں سے اللہ ناراض ہے اور دنیا کے اکثر مسلمانوں سے بھی اللہ ناراض ہے، کیونکہ جو اس کا مشن دین اسلام کو تمام باطل ادیان و مذاہب کے اوپر غالب کرنے کا ہے، اس حوالے سے اکثر مسلمان ایمانداری سے اور اخلاص کے ساتھ کام نہیں کر رہے۔ اور لیجنڈ بتا دیتا ہے اللہ کے فضل سے کہ جب تک دنیا کے اکثر یا تمام غیر مسلم دین اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک دنیا کے مسلمانوں کو جتنے پاپڑ بیلنے ہیں، جتنی کوششیں کرنی ہے امن قائم کرنے کے لیے اور غربت مٹانے کے لیے اور دیگر جو بھی کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کوششیں کر کے دیکھ لیں، پہلے بھی کر چکے۔
ابھی بھی کرتے جائیں. جب تک اسلام کو غالب نہیں کیا جائے گا, جب تک یہ کام نہیں عالمی لیول تک پہنچایا جائے گا, جب تک دنیا کے اکثر یا تمام غیر مسلم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے, جب تک اسلام غالب نہیں کیا جائے گا, تب تک مسلمانوں پر غیر مسلموں کے ہاتھوں ذلت اور خواری مسلط رہے گی. کیوں؟ کیونکہ غیر مسلموں کے نزدیک دین اسلام ایک باطل مذہب ہے. غیر مسلموں کے نزدیک اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. غیر مسلموں کے نزدیک قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. غیر مسلموں کے نزدیک اسلام کے مسلمان ٹیررسٹ نظر آتے ہیں. اور غیر مسلموں کے پاس جدید سائنس ٹیکنالوجی اور غیر مسلموں کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے, جس کی وجہ سے غریب سمجھے جانے والے ممالک جیسے کہ پاکستان, یہاں کے لوگ اس خواہشوں میں ہی رہتے ہیں, بہت سے لوگ, کہاں ویزا ملے اور وہ دوسرے ممالک امریکہ کینیڈا جیسی جگہ پر فرار ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ تنگ ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام کا نظام غالب ہو جائے گا, نافذ ہو جائے گا اور ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو جائیں گی, اس وقت جب کہ دین اسلام مغلوب ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کفر کے سامنے غیر مسلموں کے ہاتھوں, تو اس خوش فہمی سے پاکستان کی عوام باہر آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں پاکستان میں امن کے لیے, اسلام کے لیے اور دیگر بہت کچھ جو کچھ استعمال کیا جا رہا ہے یا کوششیں کی جا رہی ہیں, جس کے لیے بہت سی مذہبی, سیاسی اور دیگر جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ایون روحانیت کے نام پہ بھی بہت سی جماعتیں بنی ہیں. تو دیکھ لیں کوششیں کا رزلٹ کیا ہے. اس لیے کہ جو بیرونی قوتیں ہیں, اس لیے کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں, اس لیے کہ جو شیطان کے ساتھی ہیں, اس لیے کہ جو شیطان کے کنٹرول میں ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں دوسرے ممالک کے اندر وہ ترقی کر جائیں, وہ اوپر آ جائیں, وہ عروج پر پہنچ جائیں, وہ ان سے اونچے ہو جائیں. کبھی بھی غیر مسلم ایسا نہیں چاہیں گے, اور وہ تو ایسا چاہیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ تو غیر مسلم ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا جائے. اس کا آسان ترین طریقہ صرف میریکلز کا ہے. کتابوں کے ساتھ صدیاں گزر چکی ہیں, کتابوں کے ساتھ بحث مباحثے, کتابوں کے ساتھ ڈیبیٹس, کتابوں کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر بات چیت, کتابوں کے بنیاد پر بہت سارے آپس کے مسائل پہ بات چیت, گفتگو, سب کچھ کرا کے مسلمانوں کی اکثریت نے دیکھ لیا دنیا بھر میں کیا نتائج ہیں اسلام کے غالب ہونے پر. الٹا غیر مسلموں کو جہاں دل چاہتا ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں مسلمانوں کے ملک پر, تہس نہس کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور لوگ خبریں بناتے رہ جاتے ہیں, باتیں کرتے رہ جاتے ہیں, کیونکہ غیر مسلموں کو یقین ہی نہیں ہے کہ اسلام سچا دین ہے. اور یقین آئے گا کیسے؟ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جو نئی نسل کے ہیں, نئی نسل کی یوتھ ہے, وہ بھی اب دین اسلام کے حوالے سے, اللہ کے وجود کے حوالے سے شک و شبہات میں گرفتار ہے. چھوٹے چھوٹے بچے سوالات کرتے ہیں دین اسلام کی سچائی کے حوالے سے, اللہ کے وجود کے حوالے سے. انہیں کون جواب دے گا؟ انہیں تو گھروں میں منہ بند کرا کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ کیا سوال کرتے ہو, کیوں سوال کرتے ہو. وہی بات, باپ داداؤں کی روایات پہ چلنے والے اکثر لوگ وہ سوال پسند نہیں کرتے. اور یہی حال غیر مسلموں کی عوام کے اندر بھی ہے. ان کے مذہبی پیشوا ان کی اپنی اپنی عوام کو, اور ان کی عوام شادی کے بعد اپنے اپنے بچوں کو مصنوعی خداؤں کی پوجا پہ لگا دیتی ہے. وہی مصنوعی خداؤں کی پوجا کرنے والے بڑے ہو جاتے ہیں, کوئی فوج میں جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے. پھر وہی مل کر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں بیوقوف بن چکے, برین واش ہو چکے. انہی کی تعداد کو دیکھا جائے تو 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم اس وقت دنیا میں موجود ہیں. تو وہ اسلام کو سچا کیوں سمجھیں گے؟ ان کی تو بچپن سے ڈاکٹرائن ایک مائنڈ سیٹ ٹرانسفارم کر دیا گیا اسلام کے خلاف, ٹیون کر دیا گیا اسلام کے خلاف, اور ان کو ان کے مصنوعی خداؤں کے حوالے سے اتنی کہانیاں سنائی گئی ہیں کہ وہ ان کہانیوں پہ اسی طرح بلیف کرتے ہیں جس طرح مسلمان قرآن میں لکھی ہوئی کہانیوں پہ یقین کرتے ہیں. اسی طرح وہ بھی اپنی کتابوں کی بات پہ یقین کرتے ہیں. تو کتابوں سے تو فیصلہ اسی لیے نہیں ہو سکا. ہاں ایک فرق ضرور ہے, اور وہ وہی ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اسلام آسانی سے غالب ہو سکے, کفر کا خاتمہ ہو سکے, امن قائم ہو سکے, جہالت ختم ہو سکے, غربت ختم ہو سکے,
دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف جنگیں رک سکیں، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مال اور جان لگائیں اور دین اسلام کی سچائی پر جو غیر جانبدار، ناقابل شکست، قابل مشاہدہ پریکٹیکل میریکلز اللہ نے جو ڈیمونسٹریٹ کر دیے ہیں 21ویں صدی میں، ان کو دنیا بھر کے غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دیں۔ کم سے کم اگر عالمی لیول پر نہیں لے جا سکتے تو کم سے کم پاکستان بھر کے اندر شروع کریں، پاکستان کے میڈیا چینلز پہ شروع کر دیں، ٹی وی چینلز پہ شروع کر دیں۔ کیا شروع کر دیں؟ جو پروفز گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، جو پروف rightfulreligion.com ویب سائٹ پر سمجھا دیے گئے، بتا دیے گئے، نیچر کے اندر نشانیاں جو اللہ نے ظاہر کی ہیں، جو چرند پرند درند اور ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے جو اللہ کا جو نام پکار چکے ہیں اللہ کے حکم سے، ان میریکلز کو اپنی پاکستان کے اندر کم سے کم پورے ملک کی سطح پر غیر مسلم عوام کو دکھایا جائے، تاکہ پاکستان کی غیر مسلم عوام تو اکثریت کی جو ہے وہ تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ ان کو دیکھتے ہوئے جب میڈیا پہ خبریں چلیں گی تو دوسرے ممالک تک بھی اثر پہنچے گا، ان کا ان ممالک تک بھی بات پہنچے گی، ان ممالک کے میڈیا چینلز پہ جب چلے گا تو ان ممالک کی غیر مسلم عوام بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ ہدایت اللہ ہی دے گا، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن کوشش تو مسلمان نے کرنی ہے نا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے قرآن میں بتانے کی، پوچھنے کی مسلمانوں سے، جب ظلم کرنے والوں کے خلاف جب اللہ پوچھتا ہے ان سے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نکلتے نہیں گھروں سے، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو خود سب کچھ کرتا۔ اللہ چاہتا ہے آزمانا، اللہ چیک کرنا چاہتا ہے مسلمان کیا کریں گے، اس کے ماننے والے کیا کریں گے، اس کے ماننے والے کر کیا رہے ہیں؟ اپنی خواہشات پہ پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی خواہش حج کرنے کی ہو تو 10 20 لاکھ 30 لاکھ بھی لگا دیتے، لیکن اللہ کے نشانیوں کو، اللہ کے غیر جانبدار ثبوتوں کو غیر مسلموں تک پہنچانے کی بات ہو تو ٹی وی چینلز پر اپنے ویبینار سیمینار تک اس کی کھلم کھلا وہ نشانیاں جو میریکلز وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے نیچر کے ذریعے، اسے عوام کی سطح تک دکھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیا؟ تو جب اللہ کی نشانیوں کو چھپائیں گے، جب اللہ کی نشانیوں پہ شرم محسوس کریں گے اور اپنی خواہشات پہ لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹ کر دیں گے، تو پھر یہی ہے کہ جو اپنی خواہشات کے فالوور بنے ہوئے ہیں تو کرتے رہیں فالو، پھر اللہ کا بھی سسٹم کام کر رہا ہے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی بھگتتے جائیں اور روتے پیٹتے جائیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہی پرابلم ہے نا بہت ساروں کا، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں تو رزلٹ کیوں نہیں ہے، امن کیوں نہیں ہے، غربت کا خاتمہ کیوں نہیں ہے، ذہنی ڈپریشن، بیماری، پریشانیوں کے مسائل کا حل کیوں نہیں ہو پا رہا پرماننٹلی؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے دین کو مغلوب کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے اپنی جگہ پہ خوش ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر ترقی کے لیے لگے پڑے ہوئے، تو کرتے رہیں کوششیں۔ لیجنڈ پھر بتا رہا ہے کہ اگر اسلام کو غالب نہیں کیا جائے گا، اگر اللہ کی نشانیوں کو دنیا بھر کے غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا جائے گا، اگر مسلمان اپنی خواہشات کو فالو کرنا پسند کرتے رہیں گے اور اللہ کے مشن کو اور اللہ کے کام کو معمولی سمجھتے رہیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، ظالموں کو مسلط کرتا رہے گا، سزائیں بھیجتا رہے گا، عذاب بھیجتا رہے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ اپنے ان مخلص بندوں کو جو اس کا کام کرے آ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہے گا، آگے بڑھاتا رہے گا، کیونکہ اللہ راستے نکالنے والا ہے اور اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا اس کا کام کرنے سے، وہ کرتا رہے گا، وہ تو اپنے دین اسلام کو غالب کر دے گا ساری دنیا پر سوال یہ ہے کہ اللہ کی مدد کون کر رہا ہے اس کے مشن میں، اور اللہ کے خلاف کون کام کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ آزمائے تو سبھی جا رہے ہیں، حالات اور واقعات تو اللہ پلٹ رہا ہے، فقیر بھی وہ بناتا ہے، بادشاہ بھی وہی بناتا ہے، ذلت بھی اسی کے قبضے میں، عزت بھی اسی کے قبضے میں۔ تو دنیا کے مسلمان اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں عزت مل جائے گی بغیر اسلام کو غالب کیے، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں عزت مل جائے گی بغیر اللہ کے دین کو ساری دنیا تک پہنچائے بغیر، سو عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی ایمان والوں کے لیے۔ تو کر لیں کوششیں، اور مزید کرنی ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں پاکستان کی عوام اور پاکستان میں رہنے والے حکمران جو بننے کے شوقین ہیں یا بن چکے ہیں، وہ جو بھی کر لیں،
جب تک اسلام غالب نہیں ہوگا دنیا پر تب تک اسلام کی دشمن، اسلام مخالف قوتیں اور شیطان کے پیروکار اور خود ابلیس اور اس کے یار وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان سکون سے رہ سکے۔ وہ کوششیں جاری رکھیں گے اپنی، اور وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی کوششوں کے نتائج ملک بھر میں نظر آ بھی رہے ہیں، اور خود پاکستان کی عوام کی اکثریت کے جو اعمال ہیں، جو ان کے ایکشنز ہیں، جو روزمرہ زندگی میں وہ کرتے ہیں، وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو تاریکی تو ہے، پر تاریکی ختم بھی تو ہو سکتی ہے جب اسلام کی روشنی پھوٹے گی، حقیقی اسلام کی، اپنی جماعتوں کی، فرقوں کی، اپنے نام کی، شہرت کی، ان چیزوں کی نہیں، صرف اسلام، اللہ کا واحد دین اسلام، اور اس کو غلبہ دینے کی حقیقی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے وجود کے حوالے سے بتایا جائے گا، اللہ کے وجود پہ ثبوت دکھائے جائیں گے، اللہ کے وجود پر غیر مسلموں کو دکھا کے کلمہ پڑھوا کے دین اسلام میں لانے میں مدد کی جائے گی، اور اللہ کے وجود پر مسلمانوں کو بھی مطمئن کیا جائے گا جو شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے کام کیا جائے گا، اللہ کے وجود پر اللہ کی بات کی جائے گی، تو اللہ خوش ہو کر کیوں نہیں سپورٹ کرے گا؟ اللہ کیوں نہیں حالات و واقعات پلٹے گا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو تب کرے گا نا جب وہ خوش ہوگا اکثر مسلمانوں سے۔ بادشاہ ہی ناراض ہو تو ہر چیز اداس ہی نظر آتی ہے پھر۔ تو بادشاہ تو ناراض ہے اکثر مسلمانوں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اکثر مسلمان بادشاہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا وہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی مال اور جان سے کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے کہ لگائیں وہ مال و جان اور جتنے بھی اللہ کے حوالے سے موجود ہیں پریکٹیکل ثبوت نیچر کے، پہنچا دیں ان کو اپنے اپنے وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے غیر مسلم عوام تک، ملک کی سطح پر اور اس سے بھی بڑھ کر عالمی سطح پر گلوبل میڈیا کے تھرو یوز کریں اور پھیلا دیں دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں، تاکہ دنیا بھر کی عوام جان سکے کہ صرف اللہ واحد القہار ہی سچا خدا ہے، اور اس کے مقابلے میں بنائے ہوئے تمام وہ نام جن کو پوجا جا رہا ہے وہ سب کے سب مصنوعی خدا ہیں اور باطل ہیں، اور ان کے ادیان و مذاہب منسوخ ہو چکے، اور صرف اسلام سچا دین ہے، اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہیں اللہ کے، اور صرف قرآن ہی سچا 100% کلام ہے اللہ کا۔ تو کیا کوئی مسلم ہے؟ کیا کوئی مالدار مخلص مسلم ہے؟ کیا کوئی مالدار مخلص مسلم انویسٹر ہے جو اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے وجود پر موجود ناقابل شکست دلائل کو، ثبوتوں کو، میریکلز کو دنیا کی عوام تک، یا اگر اتنے اس کے پاس نہ ہو تو کم از کم پاکستان بھر کی عوام تک پہنچانے کے لیے انویسٹ کر سکے، تاکہ وہ اللہ سے وہ کچھ حاصل کر لے جو اکثر مسلمان حاصل کرنے سے محروم ہے کوئی جو اپنی عقل کو استعمال کرے؟ کیا کوئی مسلم ہے جس کی عقل کام کر رہی ہے؟ تجھے کیا کہوں